نہایت ہی خوبصورت انداز میں اپنی خیالات کے اظہار فرما رہے تھے۔ ٹائم بہت شارٹ ہے، تو میں جو نیکسٹ ہمارے مقرر ہیں جناب محترم لطیف خلجی صاحب، کالم نگار ہیں، سول سوسائٹی کے رکن بھی ہیں، اور ایف ایم پر ان کے پروگرام بھی چلتے ہیں اور مختلف اخباروں میں ان کے کالم وغیرہ بھی آتے ہیں۔ تو میں دعوت دیتا ہوں جناب لطیف خلجی صاحب کو تشریف لاتے ہیں اور اپنے خیالات کے ساتھ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں محترم انجینئر عمر فاروق عارفی صاحب کو کتاب جنت میں گزرے چند دن، اس کی تخلیق پر دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ سر میں یہ ایک بات بتاتا چلوں کہ کتاب لکھنا ہمیں بظاہر لگ رہا ہے کہ شاید یہ ایک چھوٹی سی کوئی کوشش ہوگی، بیٹھے قلم لیا کاغذ لیا دو چار باتیں لکھ دی۔ آپ سب کو احساس ہوگا کہ جب آپ طالب علم تھے تو ٹیچر ایک سوال دیتا تھا، اس کی 4 لائنیں ہوتی تھی، آپ یقین جانیں وہ نہیں یاد ہوتی تھی، وہ ہم پراپر لکھ نہیں پاتے تھے۔ بات کرنے کا مقصد ہے کہ یہ جو قوت مشاہدہ ہے، آبزرویشن، کسی کو پرکھنے کی صلاحیت اور پھر اس کو لکھنا، یہ بہت بڑا انعام ہے رب کریم کی طرف سے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ محترم عمر فاروق صاحب کو جو ہے اللہ پاک نے اس سے مالا مال کیا۔ بہت سارے احباب جو ہیں برے والا سے وزٹ کرنے جاتے ہیں، سیر کر کے آتے ہیں، اور نہ جانے کتنے کتنے دن وہاں گزارتے ہیں اپنی فیملی کے ساتھ، لوگوں کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ، احباب کے ساتھ، لیکن کیا وہ سفر نامہ لکھتے ہیں؟ سفر نامہ جو ہے یہ بھی شاید ایک صدقہ جاریہ ہوتا ہے۔ صدقہ جاریہ سے مراد کہ یہ رہنمائی ہوگی ان احباب کے لیے جو دل میں تڑپ رکھتے ہیں، شوق رکھتے ہیں سفر کرنے کی، سفر دیکھنے کی، سیر کرنے کی، ان علاقوں کے بارے میں جاننے کی، لیکن ان کے پاس معلومات نہیں ہوتی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جو عمر فاروق صاحب نے جو ہے یہ ایک بہت بڑی نیکی کی ان لوگوں کے لیے جن کو شوق ہے سفر کرنے کا۔ باقی احباب کے لیے تو شاید یہ صرف ایک پڑھنے پڑھانے کی کتاب سے زیادہ کچھ نہ ہو۔ دوسرا یہ کہ میرا کیونکہ میڈیا سے ایک تعلق ہے، میں جذبہ ایف ایم 90.4 برے والا میں ایک پروگرام ہوسٹ کرتا ہوں ہر منگل کو شام 7 بجے سے 9 بجے تک۔ میں نے یہاں پر دیکھا کہ ایک محاورہ ہے، آنکھ اوجل پہاڑ اوجل۔ ہم یہاں پر بیٹھے ہوئے کسی بھی چیز کے بارے میں سوچ سکتے ہیں، شاید اس کے بارے میں کچھ اتنا جانتے نہیں۔ ہر فرد کی جو ہوتی ہے نا ذہنی تفریح، وہ قدرت کے نظاروں کو دیکھ کر بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ مطلب ان کا جو مینٹلی آکسیجن ہوتا ہے نا، ان کے دماغ کو جو سانس ملتا ہے، سانس لیتا ہے اس کا دماغ، برین جو ہے وہ ایکٹیو ہوتا ہے، وہ ہمیشہ قدرت کے شاہکار، قدرت کے نظارے کو دیکھ کر ہی ہوتا ہے۔ اور میرے خیال میں جو ہمارا میڈیا ہے اس میں اتنا جو پازیٹیو کردار ادا یہ کر سکتا ہے کہ ہمیں اس کے بارے میں انفارمیشن دے۔ کتاب بھی میڈیا کا ایک حصہ ہوتا ہے، کتاب سے بھی مطلب ایک رہنمائی ہوتی ہے۔ اسی طرح آج کل فیس بک ہے، ٹیلی ویژن اسٹیشنز ہیں، ٹی وی ہے، یا دیگر ذرائع ہیں جس سے جو ہے وہاں کے جو ہوٹل کے بارے میں، راستوں کے بارے میں، سڑکوں کے بارے میں، ڈاکٹر صاحب نے صفائی کے حوالے سے بتایا، حنیف زاد صاحب نے وہاں کے جو سارے شیڈول کے حوالے سے بتایا کہ ہوٹلز جو ہیں ان کے معاملات کیا ہوتے ہیں۔ کیونکہ سر یہ شوق کا تعلق آپ کی پاکٹ منی سے بڑا ہوتا ہے کہ آپ کی جیب میں کیا ہے، آپ وہاں پر کتنا افورڈ کر سکتے ہیں۔ یہ بڑا ایک خوف ہوتا ہے کہ یار میں نے اپنے شہر سے اتنی دور جانا ہے، نہ جانے وہاں پہ خرچہ کیا ہو، رات ہوگی تو ہوٹل کا کرایہ کیا ہوگا، ہوٹل والے لوٹ مار کتنی کریں گے، میں کیسے کھانا کھاؤں گا۔ یہ نہ ہو کہ قدرت کے نظارے تو دن کی روشنی میں تو ہو گئے، رات کو جو ہے وہاں ڈاکوؤں کے نظارے نہ ہوں، تو ایسی خدشات ہوتے ہیں۔ تو ایسی چیزیں ہمارے جو میڈیا ہے وہ اس میں ہماری رہنمائی کر سکتا ہے۔ پھر سب سے بڑھ کے یہ کہ وہ ایک جن لوگوں کو ایسے شوق ہوتے ہیں نا سیر و سیاحت کے، ان کے دل بہت بڑے ہوتے ہیں، ان میں انسانی سے محبت کا جذبہ بڑا ہوتا ہے۔ وہ ہے نا ایک شعر کہ خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں، بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے، میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا۔ اگر آپ کو وہاں پر ایک انفارمیشن ملتی ہے کہ جناب جس علاقے میں
آپ سیر کرنے جا رہے ہیں اور آپ شعبے کے اعتبار سے، پیشے کے اعتبار سے آپ ڈاکٹر ہیں، آپ یقین مانیں آپ کا جذبہ ہوگا کہ یار وہاں کا جو لوگ ہیں ان کے مسائل کیا ہو سکتے ہیں، چلیں میری سیر کی سیر صحیح، میں ان کی خدمت کروں۔ اگر آپ ٹیچر ہیں، آپ کو پتہ ہے آپ اس علاقے میں جا رہے ہیں، وہاں کی یہ مسائل، چلیں یار وہاں جا کے میں تھوڑا سا ان کی ہیلپ بھی کر سکتا ہوں۔ تو یہ جو کتاب ہے یہ ہماری اس محبت کو بھی جوڑتی ہے کہ ہم ان علاقوں میں، کیونکہ سر یہ جو علاقے ہیں یہ ہم میدانی علاقوں کی نسبت بہت بیکورڈ ہوتے ہیں، وہاں کے لوگوں کے حالات جو ہیں ہماری طرح صرف یہ جو ہوٹلنگ ہے یا وہاں پر مہمان نوازی ہے یہی ان کا روزگار ہوتا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ سر یہ ایک جو عمر فاروق صاحب نے جو کوشش کی ہے، یہ ہم سب احباب جن کا شوق ہے لکھنے کے حوالے سے، پڑھنے کے حوالے سے، اور خاص طور پہ جو ابھی زعیم الرشید صاحب نے جو ہے بات کی کہ جب گاؤں کے کنسیپٹ آتا ہے، گاؤں کا کتاب سکول کے ساتھ، تو ہوتا ہے کہ یار ایک بہت بڑی کوشش، سر یہ یقین مانیں کہ یہ لاہور لیول کی، مطلب پنجاب کا ایک مین سٹی ہے، ہمارا ہیڈ سٹی ہے، اس لیول کی کوشش ہے کہ وہاں پر بیٹھ کر بڑے بڑے لوگ جہاں پہ ہر چیز کی سہولتیں ہیں، کہ ہمارے برے والا کے ایک گاؤں کو اعزاز حاصل ہے کہ جناب انہوں نے ایک شاندار کوشش کی۔ سر آپ سب احباب نے یقیناً یہ ماحول، یہ انوائرمنٹ کریٹ کیا، یہاں کے اساتذہ نے محنت کی، یہاں کے دوستوں نے محنت کی، یہ یقیناً اس مٹی کے نتائج ہیں کہ آج عمر فاروق صاحب نے یہ کوشش کی۔ سر آپ سب احباب بہت مبارکباد کے مستحق ہیں۔ جزاک اللہ سر، بہت شکریہ۔